یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتیں پیدا کیں، نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدے سے اور نہ رہے کوئی پیچھے۔ پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا گیا۔ پھر چلاتے گئے ہم ایک کے بعد دوسرے کو اور کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں، سو دور ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلے دلائل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، جو وہ بڑائی کرنے لگے تھے اور قوم پر چڑھ دوڑے تھے۔ سو بولے، کیا ہم مانیں گے اپنے برابر کے دو آدمیوں کو، اور جبکہ ان کی قوم ہماری تابعدار ہے؟ پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم علیہ السلام کو اور ان کی بیٹے کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، اور ان کو ایک ٹھکانہ، ایک ٹیلے پر دیا جو کہ ٹھہرنے کا موقع تھا۔ مذکورہ آیات میں دوسری جماعتوں کا، قوم عاد اور قوم سمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے اور امتیں پیدا کیں اور ان کی طرف بھی رسول بھیجے اور ان کی بھی تکذیب کی گئی، اور اسی طرح وہ لوگ بھی اپنے عذاب کو پہنچے اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے ایک مدت مقرر کی تھی۔ اور کوئی امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ پہلے ہلاک ہو سکتی تھی نہ بعد، اور اللہ کی پکڑ اپنے وقت پر آنے والی تھی اور وہ آئی۔ اور فرمایا کہ ہلاک کر دیے گئے امتیں جو ان میں پیدا کی گئی تھیں، جو جھٹلاتی رہی تھیں۔ جب کبھی بھی ان امتوں کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو جھٹلایا انہوں نے، اور ہم ان کی
معاملات کو اور ان کے واقعات کو لوگوں کے لیے کہانیاں بناتے چلے گئے، عبرت والی کہانیاں، اور یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ پھر فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا اپنی نشانیاں اور کھلے دلائل دے کر۔ اس سے مراد معجزات ہیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا کہ وہ تکبر کر رہے تھے اور قوم پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر وہ چڑھ دوڑے تھے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم ان دو آدمیوں کی بات کیسے مان لیں، جبکہ یہ ہماری اس قوم میں سے ہیں جو کہ ان کی قوم ہماری فرما بردار ہے اور ہمارے تابع ہے، اور ہم ان کے اوپر سردار اور بادشاہ ہیں۔ پھر انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی تاکہ بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے سردار اور اس کی قوم اس سے ہدایت پائے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نشانی کے طور پر بھیجا تھا، اور ان کو ایک مقام، ٹیلے پر مقام عطا فرمایا تھا کہ جو سرسبز اور شاداب جگہ تھی اور ان کے رہنے کے لحاظ سے بہت بہترین تھی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے جھٹلانے کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے معجزات اور حق کے کھلے دلائل دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تاکہ انہیں حق کی طرف بلایا جائے اور کفر اور شرک کے اندر جو مبتلا ہیں ان سے انہیں باز رکھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے بڑائی اور تکبر کے لحاظ سے کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور ہم انہیں اپنا نبی اور رسول کیسے مان لیں، اللہ کی طرف سے ان کو ہم نبی اور رسول نہیں مان سکتے۔ تیسری بات یہ کہ ان کی قوم بھی ہماری محکوم ہے، بنی اسرائیل فرعون کی محکوم قوم تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو اس بنی اسرائیل کی قوم جو کہ ہماری محکوم ہے اس میں سے کیوں بنایا؟ وہ تو ہماری قوم جو ہم فرما روا ہیں یہاں کے، اس میں سے نبی اور رسول کو بنانا چاہیے تھا۔ جب اس ہماری قوم میں سے نہیں اور بنی اسرائیل جو ہماری محکوم قوم ہے اس میں سے ہے تو ہم ایسے کو نبی اور رسول نہیں مانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔